دور حاضر میں جہاں ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو آسان بنایا ہے، وہیں اس نے خطرات کی ایک نئی دنیا بھی ہمارے موبائل فونز کے ذریعے متعارف کرا دی ہے۔ اب جیسا کہ گوگل پلے اسٹور جو اینڈرائڈ صارفین کے لیے اپلیکیشنز کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، حالیہ رپورٹس کے مطابق خود ایک نیا سائبر خطرہ بن چکا ہے۔ نیشنل ٹیلی کام اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بورڈ کی جانب کئی سائبر سیکیورٹی ایڈوائزری نے گوگل پلے اسٹور پر موجود درجنوں ایسی ایپس کی نشاندہی کی ہے جو صارفین کے نجی اور مالیاتی ڈیٹا کو چوری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان ایپس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ بظاہر بے ضرر اور فائدہ مند دکھائی دیتی ہیں، جیسے فائل مینیجرز، سیکیورٹی ٹولز یا یوٹیلیٹی ایپس وغیرہ، لیکن اندرونی طور پر یہ ایپس اسپائی ویئر، بینکنگ ٹروجن اور خطرناک میل ویئر سے لیس ہوتی ہیں۔ شمالی کوریا سے تعلق رکھنے والے ہیکر گروپس خاص طور پر APT37 اور APT43 ان حملوں کے پیچھے سرگرم ہیں۔ یہ گروہ اسپائی اور اناتسا جیسے تقریبی سافٹ ویئر کے ذریعے صارفین کی فون کالز، لوکیشن، ویڈیوز، آڈیو فائلز، یہاں تک کہ اسکرین شاٹس تک کی رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف اناسٹروجن صارفین کے بینکنگ پاسورڈز، پن کوڈز اور مالیاتی معلومات چرا کر براہ راست مالی نقصان کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ ایپس اکثر اس لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں کیونکہ انہیں ہزاروں جو ہارڈ ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، ملٹیپل ٹائمز ان کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا جاتا ہے اور صارفین ان کے جائزے یا اجازتوں پر غور کیے بغیر انہیں انسٹال کر لیتے ہیں۔ گوگل نے مارچ 2025 میں ان میں سے کئی ایپس کو ہٹا دیا تھا، لیکن اس وقت تک یہ ایپس 2 لاکھ سے زائد بار ڈاؤن لوڈ کی جا چکی تھی، یعنی اتنے ہی صارفین ممکنہ طور پر سائبر حملے کی زد میں آ چکے تھے۔ اب ان ایپ سے بچاؤ کا پہلا قدم احتیاط اور آگاہی ہے۔ صارفین کو چاہیے کہ وہ صرف مستند اور معروف ڈیولپرز کی ایپس انسٹال کریں اور انسٹال کرنے سے پہلے ایپ کے اجازت ناموں کا بغور جائزہ لیں۔ اگر کوئی ایپ غیر ضروری طور پر کال لاگز، کیمرہ یا لوکیشن تک رسائی مانگے تو پھر فوراً احتیاط برتی جائے، فوراً محتاط ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل میں گوگل پلے پروٹیکٹ کو فعال رکھنا نہایت ضروری ہے، جو ممکنہ خطرناک ایپس کی شناخت اور انہیں بلاک کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اب صارفین کے ساتھ ساتھ حکومتی اداروں اور وزارتوں کو بھی چوکندہ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سائبر حملے صرف عام صارفین تک محدود نہیں ہیں بلکہ یہ ریاستات کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیشنل ٹیلی کام اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بورڈ کی ایڈوائزری میں زور دیا گیا ہے کہ تمام سرکاری ادارے اپنی سیکیورٹی پالیسیز کو اپڈیٹ کریں، مشکوک ایپس کی فہرست پر نظر رکھیں اور ملازمین کو سائبر سیکیورٹی ٹریننگ فراہم کریں تاکہ حساس معلومات کے افشا ہونے سے بچا جا سکے، کیونکہ سائبر حملے جدید دور کی سب سے خاموش اور چالاک جنگ ہے۔ ان کا ہدف صرف ڈیٹا نہیں بلکہ اعتماد، معیشت اور قومی سلامتی ہے۔ اس لیے ہر صارف، ہر ادارہ اور ہر ریاستی اکائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کو سنجیدگی سے لے اور احتیاط کے ذریعے اس خاموش جنگ میں اپنا مضبوط کرے۔